ناظرین، لیبنان کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں اور ساتھ خبر یہ آ رہی ہے کہ حائفہ میں ایک اسرائیلی جہاز بھی گرا ہے۔ دوسری طرف ویسٹ بینک میں لارج سکیل آپریشن جاری ہے اور ریزسٹنس پوری طرح سے ان کو مزاحمت کر رہی ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ہزاروں جنگجو آلریڈی میدان کے اندر ہیں اور مزید جنگجو اس وقت اسرائیل سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ رہے ہیں اور مزید اسلحہ جو ہے وہ ان کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اسی درمیان ناظرین، عرب اور ایران کے درمیان ایک اہم ترین اتحاد بننے جا رہا ہے اور ایک ایسا اتحاد جو اسلامی دنیا کے زوال کو بدل کے رکھ سکتا ہے، جو فلسطین کے لبریشن میں اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں بھی ہم تفصیلی بات کریں گے اور غزہ سے بہت ہی افسوسناک ایک خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج جو ہے وہ خان یونس سے وڈرا کر گئی ہے۔ 22 دنوں کا آپریشن، یہ تقریباً تیسری چوتھی مرتبہ خان یونس میں داخل ہوئے اور آج ان کی فوج وہاں سے وڈرا کر گئی ہے۔ لیکن وڈرا کرنے کے بعد جو مناظر وہاں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو کچھ وہاں پر سویلینز کے ساتھ ہوا ہے، یقین مانیے دنیا کی روح کانپ گئی ہے جب یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو افسوسناک خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے حزب اللہ کے حوالے سے ایک ہیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ پوری طرح سے حزب اللہ حملے جاری رکھے ہوئے۔ حزب اللہ سے ریٹیلیشن، راکٹس، اوور ویلمنگ فائر پاور اینڈ ڈرونز، راکٹس، میزائل اور جو ڈرونز ہیں وہ پوری طرح سے فائر کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی درمیان حائفہ سے ناظرین ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک اسرائیلی جہاز جو ہے وہ کریش ہو کر سمندر میں گرا ہے اور اس کا پائلٹ بھی مارا گیا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص وہ اس میں جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے۔ اب اسرائیلی میڈیا اس حوالے سے کنفرم نہیں کر رہا اور بتا رہا ہے کہ کوئی سینسرشپ ہے اور ان کو مکمل واقعے کی ڈیٹیل دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ کیا کسی نے گرایا ہے، کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی ڈرون ٹکرا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا، ادھر عراق سے، لیبنان سے، باقی مختلف جو ہے نا فرنٹ سے راکٹس اور ڈرونز اور میزائل جو ہیں وہ فائر ہو رہے ہیں۔ ابھی کل ایشکلون کے اوپر حملہ ہوا اور ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں سامنے آئی۔ وہاں پر حملہ ہوا، دھماکہ ہوا، کیجویلٹیز ہوئی، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیسے ہوا۔ یہ پتہ ہے کہ راکٹس ٹکرائے ہیں، لیکن راکٹس کہاں سے آئے ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ تو اب وہ اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اچھا یہ ڈرون کس نے مارا ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک پبلک سپیس میں اسرائیل جیسے ایک گھنٹہ بنا ہوا ہے جو آتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے، یہ اس وقت اسرائیل کی حالت ہوئی ہے۔ تو یہ ڈرون کوئی ٹکرایا ہے، ٹارگیٹڈ تھا یا ایکسیڈنٹلی کوئی ڈرون ٹکرا گیا ہے؟ بہرحال جو بھی وجہ بنی ہے، ان کا ایک جہاز جو ہے وہ گرا ہے میڈیٹرینین سی کے اندر۔ آگے ناظرین چلے تو ویسٹ بینک سے جو تازہ ترین اس وقت تفصیلات آ رہی ہیں، پوری طرح سے ریزسٹنس سامنا کر رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، لیکن پیچھے ہٹنے کا نام لے رہی، بلکہ جو قربانیاں ہیں وہ ان کے جذبے کو اور ابھار رہا ہے اور ہر قربانی کے ساتھ اب ان میں یہی عہد ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اب یہ وہ ٹائم آ گیا کہ جتنی قربانیاں ہم نے 100 سالوں میں دی ہیں اور ابھی 11 مہینوں میں جو غزہ میں ہم نے دی ہے اور جو ویسٹ بینک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب اس نظام کے تحت جو ہے نا وہ قبول نہیں ہے۔ اب آزادی سے کم کسی چیز پر ہم مانیں گے نہیں۔ Day 3 of West Bank invasion. Resistance continues confronting Israeli occupying forces. The Palestinian resistance continue clashing with the invading occupation forces as they carried out arrest campaigns targeting aggression and murders of Palestinians in the West Bank. دیکھیں نا، فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اور گرفتار بھی ان کو کیا جا رہا ہے اور ہر طرح، یعنی اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اپنی الٹیمیٹ پاور استعمال کر رہا ہے ویسٹ بینک میں، جیسے اس نے غزہ میں کیا ہے، ویسٹ بینک میں وہ الٹیمیٹ پاور استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ پہلے بھی اس کا کنٹرول ہے، اب مزید ہزاروں فوج وہاں پر بھیجی ہوئی ہے، پھر فضائیہ کی مدد لی جا رہی ہے۔ 22 سال کے بعد اب ڈرون اٹیکس ویسٹ بینک میں ہو رہے ہیں، فضائیہ مدد کر رہی ہے۔ تو ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے اور انویڈنگ فورسز کو پوری طرح سے ریزسٹ کر رہی ہے۔ آج تیسرا دن ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے مختلف طرز کے کس طرح جو ایمبوشز ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے لیے ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اب یہ درد سر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں پر چونکہ فائٹرز بھی پہنچ رہے ہیں اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ روزانہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ وہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے کہاں پر ایمبوش لگانا ہے، اس کو کیسے ڈیٹونیٹ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت حماس کے جو فائٹرز ہیں وہ بھی ویسٹ بینک میں پوری طرح سے ایکٹیو ہے، اسلامک جہاد کے فائٹرز پوری طرح سے ایکٹیو ہے۔ تو کیپیبلٹیز میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ قسام بریگیڈز کنفرمڈ the killing of an Israeli soldier and wounding of others in the ambush. ایک گھات لگایا ہے جس میں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک اسرائیلی فوجی کو مارا
اور باقی بہت ساروں کو زخمی کیا۔ ویسٹ بینک جو مکمل اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، وہاں پر یہ تکبر کے ساتھ اترے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ ان کے فوجی مر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے میں چل کر آپ کے سامنے وال اسٹریٹ جرنل کی بھی رپورٹس شیئر کرتا ہوں۔ پھر جینن بٹالین اور القدس بریگیڈ بتا رہے ہیں we detonated explosive devices in an infantry force of the occupation army in the Beadar axis in Jenin and caused confirmed injuries۔ ایک ایک حملہ اب ان کا بہت زیادہ کامیاب ہو رہا ہے، جہاں جہاں پر وہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگا رہے ہیں وہاں پر وہ ایسے ایکسپلوڈ کرتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کی انجریز ہو رہی ہیں اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ دو بریگیڈز نے مل کر آپریشن کیا، خاص کر اس وقت جو سب سے زیادہ شدت ہے وہ جینن کے اندر ہے۔ اور جینن کی میں تاریخ بھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 100 سالہ تاریخ میں جینن ایک مطلب پورا ریزسٹنس کا گڑھ رہا ہے، اور خاص طور پر جب ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ ہوا 67 کے بعد، تو پھر اس کے بعد خاص طور پر جینن جو ہے وہ ریزسٹنس کا گڑھ رہا ہے۔ پیلسٹینین فیکشنز مورن مارٹائر ابو شجاع واز کنٹینیوڈ ریزسٹنس۔ ابو شجاع بہت بڑے کمانڈر، وہ شہید ہوئے 2 دن پہلے، تو ریزسٹنس جو ہے ان میں اور جذبہ دیکھنے کو ملا، اور وہ غم بھی منا رہے ہیں لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اتنے ایسے کتنے کمانڈر جو ہیں وہ اپنی جانیں پیش کر چکے ہیں فلسطین کی آزادی کے لیے۔ پیلسٹینین ریزسٹنس فیکشنز was that Israeli assassination of the commander of the Al-Quds Brigade, Tulkaram Brigade, will only strengthen the resistance in the West Bank۔ یہ جو ہمارے لیڈرز کی، ہمارے کمانڈرز کی اساسینیشن ہے، اس سے صرف اور صرف جو ہے ریزسٹنس مضبوط ہوگی، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ اب ذرا وال اسٹریٹ جرنل کی اہم ترین رپورٹ، امریکہ کا ایک بہت فیمس ادارہ، دنیا کا فیمس ادارہ، وہ اسرائیل کے ویسٹ بینک کے اس آپریشن کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے، یہ بڑی اسپیشل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ Israel attack on West Bank shows dangers of opening third front for exhausted army۔ exhausted army کا لفظ جو ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل اپنے تکبر اور ایروگنس کے ساتھ اترا ہے اور اس کے ارادے ہیں کہ ہم پورے ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کر لیں گے، لیکن دنیا کو ایسا نہیں لگ رہا۔ دنیا اس کو کچھ اور طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ دنیا کو لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے زیادہ تباہ کن ثابت ہوگا، یعنی پہلے جتنے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں اور اسرائیلی آرمی پوری طرح سے اس نے ہزاروں کی فوج اس کی ماری بھی گئی ہے اور زخمی بھی ہوئی ہے اور بھاگ بھی گئی ہے، اور جو باقی سارا نقصان ہوا ہے، تو یہ جو نیا انہوں نے فرنٹ کھولا ہے، اس سے اسرائیل کی جو ڈسٹرکشن ہے اس میں مزید تیزی سے اضافہ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ نیا فرنٹ ان کے خلاف کھلے گا اس آرمی کے خلاف جو آلریڈی ایگزاسٹڈ ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو شو کروانا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کنفرم کر رہا ہے کہ پوری طرح سے ایگزاسٹ ہو چکی ہے آرمی، اور اسرائیلی میڈیا کتنی رپورٹس اس حوالے سے بتا چکا ہے۔ کرنٹ آپریشنز ان دا ویسٹ بینک پوزز اسٹریٹجک رسک ٹو دا اسرائیل۔ یہ جو ویسٹ بینک کا تازہ ترین آپریشن ہے، جس کو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا حتمی آپریشن ہے اور ہر صورت میں آپ فلسطینیوں سے خالی کروائیں گے، اور اسرائیل کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے فلسطینیوں کو کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک رسک ثابت ہوگا۔ اسٹریٹجک جو ہوتا ہے وہ آپ کے ڈیفنس سے متعلق بات ہوتی ہے، مطلب آپ کے سارے سیکیورٹی سے متعلق، تو اسٹریٹجیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ کن ثابت ہوگا، یہ اسرائیل کے لیے کوئی فتح نہیں لے کر آئے گا۔ اگین یہ میں نہیں بات کر رہا، یہ وال اسٹریٹ جرنل بات کر رہا ہے۔ رینیوڈ فائٹنگ ان دا ویسٹ بینک ہیز ریزڈ اسپیکٹر آف پرولونگڈ فائٹنگ آن ملٹیپل فرنٹس۔ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملٹیپل فرنٹس کے اوپر لمبی جنگ چلنے والی ہے، اور اسرائیل اس میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس کی آرمی آلریڈی ایگزاسٹڈ ہے، پھر ملٹی فرنٹ کھل جائیں گے، پھر جنگ لمبی چلے گی، تو اسرائیل زیادہ سے زیادہ اس میں یہ گین کرے گا کہ جیسے غزہ میں اس نے کیا ہے کہ نہتے لوگوں کو بم گرا دینا، ان کو شہید کر دینا، یہی اس نے گین کیا ہے۔ تو اس کو کیا دنیا فتح مان رہی ہے یا اس کو اسرائیل کی بقا کی علامت سمجھ رہی ہے؟ بلکہ یہ وہ چیز ہے، سویلینز کو مارنا، ان کو شہید کرنا، یہ وہ چیز ہے جس نے دیکھیں اسرائیل اس سے پہلے لیبنان کی جنگ ہارا تو کیا اسرائیل ختم ہو گیا تھا؟ اس کے علاوہ غزہ میں کتنی بار اسرائیل نے جانے کی 2-3 مرتبہ کوشش کی اور بمباری بھی ہوتی رہی، تو کیا اسرائیل کے کبھی خاتمے کی ڈسکشن ہوئی؟ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن آج اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں، یورپ میں، امریکہ میں، ان کے جنرل، ان کے تھنک ٹینک اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر ان کا جنرل کہہ چکا ہے 1 سال سے کم عرصے میں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیا اسرائیل نے اس سے پہلے کچھ ظلم کم کیے ہوئے ہیں؟ اس کی پوری 100 سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جو کچھ غزہ میں ہوا ہے۔ تو اصل میں جس طرح اس نے نہتے لوگوں کو شہید کیا ہے، یہ اتنا ہی مطلب سمجھ لیں کہ اس نے اپنا جو ہے نا قبر کھو دی ہے۔
دوسرے آسان لفظوں میں یہ سمجھے تو وال اسٹریٹ جرنل اس حوالے سے بات کر رہا ہے. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو ایک بڑی امپورٹنٹ پروگریس اس وقت ہو رہی ہے ایران، عربز اور اسلامی دنیا کے درمیان. ناظرین یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو اسلامی دنیا کے رائز کا سبب بن سکتی ہے. یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو زوال کو عروج میں بدل سکتی ہے. اور یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ فلسطین کی لبریشن میں پرائم فیکٹر ثابت ہو سکتی ہے. اہم ترین کردار اس ڈیولپمنٹ کا ہو سکتا ہے یہ جو ایران اور سعودیز اور عربز کے اندر تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو مسلم کولڈ وار چلی ہے ایران اور سعودیہ کے درمیان، پھر سارے عرب اس طرف تھے، اس سرد جنگ نے، اس کولڈ وار نے اسلامی دنیا کو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچایا اینڈ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف مسلمان جو ہے وہ لقمہ اجل بنے. یعنی لاکھوں مسلمان اس کولڈ وار میں ایک دوسرے کے ہاتھوں، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مارا گیا. اتنا نقصان دشمن نے نہیں کیا، آپ تاریخ ذرا پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا، جتنا ہم نے خود اپنا ایک دوسرے کو کیا. آپ ذرا ایران اور عراق کی وار کا تھوڑا سا جائزہ لیں. ایران اور عراق کی وار 8 سال چلی اور اتنی بروٹل وار تھی کہ آپ اندازہ میں لگا سکتے. اور اس میں لاکھوں مسلمان دونوں طرف ایران میں اور عراق میں لقمہ اجل بنے. تو وجہ کیا تھی؟ مطلب فوکس آپ کا اسرائیل کے اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ آپس میں لڑنے لگے. اچھا پھر اسی ایران عراق وار کا نتیجہ کویت وار کی شکل میں نکلا، کیونکہ پیچھے عوامل یہی تھے. اچھا اس کویت اور عراق وار میں پھر بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ہاتھوں. اور پھر دیکھیں یہی وہ کویت اور عراق وار تھی جو ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ اس طرح ثابت ہوا کہ امریکی فورسز کو مڈل ایسٹ میں قدم جمانے کا موقع ملا. سعودی عرب نے بلایا امریکن فورسز کو، اور اس کے بعد حالانکہ سعودی عرب نے یہ ریٹن گارنٹی مانگی تھی کہ امریکی فورس جو ہے وہ واپس چلی جائے گی، یعنی کویت جنگ کے بعد امریکی جو فوج ہے واپس چلی جائے گی، یہ ریٹن گارنٹی دی گئی ان کو. لیکن جب کویت کی جنگ ختم ہو گئی اور باقی ساری اتحادی فورسز چلی گئیں، 40 ملکوں کا اتحاد بنا تھا، لیکن امریکی فوج نہیں گئی. ٹھیک ہے، اور امریکی فوج نے وہاں پر آج تک، یہ جو آج تک بیٹھی ہوئی ہے نا امریکی فوج، یہ اسی کا نتیجہ ہے. جب سعودی عرب نے بلایا امریکہ کو، کویت کے اوپر صدام حسین نے قبضہ کر لیا اور وہ جنگ چھڑی، تو دیکھیں نا کہ آپ کی آپسی لڑائیوں سے دشمن کو آنے کا موقع ملا اور آج تک وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ آج تک اس کو نکال نہیں سکے. تو کیا آپ کی اپنی لڑائی تھی؟ کتنا بڑا یہ نقصان آپ نے کیا، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز بھی گئے، لاکھوں مسلمان بھی گئے، اور آج تک آپ ان کے تسلط میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. اب میں اس آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ باقی تمام چیزیں ایک سائڈ کے اوپر ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ ایک چیز کے اوپر ہے، اور یہ سب سے پرائم فیکٹر ہے جو ساری چیزوں کو بدل کے رکھ سکتا ہے. آپ ذرا ایک انٹرسٹنگ بات نوٹ کریں، اسرائیل کے ناجائز قیام کے 20 سال کے اندر آلموسٹ 3 جنگیں ہوئیں عرب اور اسرائیل کی. آج 55 سال ہو گئے ہیں 73 کے بعد، ایک بھی جنگ نہیں، عرب اسرائیل ایک بھی جنگ نہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو اسلامی دنیا ہے، جو عرب دنیا ہے، وہ آپس میں لڑنے میں مشغول ہو گئی. یعنی ایران اور عربوں کی جنگ چل رہی ہے، ایران اور سعودی عرب کی جنگ چل رہی ہے، پھر کبھی عربوں کی آپس میں چل رہی ہے. تو اسرائیل کو تو یہ سوٹ کرتا تھا. دیکھیں جب ساری اسلامی دنیا کی، جب ساری عرب کنٹریز کی انرجیز جو ہے وہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لگی ہوئی تھی، تو جب ان کا دھیان ہٹا اور وہ آپس میں لڑنے لگے، تو اسرائیل کے لیے اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا؟ یہ جو اسرائیل آج تک قائم ہے، یہ بہت بڑا عوامل یہ ہے کہ آپ نے تو 73 کے بعد اس کے خلاف جدوجہد چھوڑ دی تھی. 73 کے بعد اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہوئی. اسرائیل کو تو یہی سوٹ کرتا تھا کہ ساری انرجیز پہلے اس کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اب وہ انرجیز ایک دوسرے کو مارنے میں مسلمان لگ گئے. یہ جو شیعہ سنی کی لڑائی اور پھر یہ سارا شروع ہوا. تو آپ دیکھیں جب 80s کے اندر اسرائیل لیبنان کے اوپر حملہ آور ہوا، ایک زبردست اور خوبصورت ملک لیبنان، اس کے اوپر جب حملہ آور ہوا تو ایک بھی عرب یا اسلامی ملک نہیں تھا جو لیبنان کی مدد کو آیا. اور آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل نے لیبنان کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ تو حزب اللہ پھر وہاں سے اٹھی اور حزب اللہ نے پھر اسرائیل کو نکالا، وگرنہ کسی عرب ملک نے، کسی اسلامی ملک نے مدد نہیں کی. کیونکہ 80s میں کیا ہو رہا تھا؟ اتنی بڑی ایران اور عراق وار چل رہی تھی. اس سے آپ نکلے، چند مہینوں بعد عراق اور کویت وار شروع ہو گئی. تو آپ تو مطلب اتنا بڑا بلنڈر آپ نے کیا ہے، آپ کی تاریخ مطلب کوئی قابل فخر تاریخ نہیں ہے. یہ پچھلے ہمارے 50 60 سال 70 سال اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سب سے جو ہم نے بڑا نقصان کیا ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا ہم نے نقصان پہنچایا، ایک دوسرے کو کمزور کیا ہے. تو اسرائیل اسی طرح سے اس کے بھائی اس کے خلاف تو کسی کی توجہ ہی نہیں تھی.
اس کو مٹانے کی، ختم کرنے کی یا فلسطین کی آزادی کی تو کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ آپ آگے آ جائیے، ابھی یہ حالیہ تاریخ میں دیکھیے جو ابراہم اکارڈ ہوا ہے، جو عرب ملکوں نے نارملائزیشن کی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کی بنیادی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ ایران کے خلاف اتحاد بنانا تھا کہ یہ سارے مل کر کل کو اگر ایران حملہ کرتا ہے تو پھر اسرائیل اور عرب سارے مل کر ایران کے خلاف لڑیں گے، یہ اس کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ تو یہ بات جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اب یہ چیزیں ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ابراہیم رئیسی شہید کی قیادت کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اب جو موجودہ ایرانی قیادت ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ان ایفرٹس کو آگے لے کر چل رہی ہے، گلف سٹیٹس کے ساتھ، عربوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنا، اور دوسری طرف سے عربوں سے بھی پازیٹیو رسپانس سامنے آ رہا ہے۔ تو انٹینسیفائنگ ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ ماضی میں جو بھی اختلافات تھے ان کو بھلایا جائے، ماضی میں جو ہوا ہم نے اپنا نقصان کیا، اب جو ہے وہ ہم مل بیٹھ کر فیصلے کریں اور مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ رائز کی طرف لے کر جائیں، اسلامی دنیا کو رائز کی طرف لے کر جائیں، اور ایک دوسرے کے خلاف یہ جو جنگیں ہیں اور دشمن کا ساتھ دینا ہے اس کو جو ہے وہ بند کیا جائے۔ اور یہ بات ظاہری بات ہے اسرائیل کو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا آپ ایک مظاہرہ دیکھیے، ان کی یہ جو شیطانی پلان، جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا اس دن ایرانی صدر نے کیا سپیچ کی؟ پہلی ان کی سپیچ کیا تھی؟ ان کی سب سے پہلی بات فورن پالیسی میں یہ تھی کہ ہم نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ یعنی عربوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ تو اسی دن اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کر دیا گیا تاکہ کیوس پھیلے، تاکہ یہ جو ایران کوشش کر رہا ہے اس میں یہ فیل ہو جائے، اس کی توجہ ہی دوسری طرف چلی جائے، یہ جنگ میں ڈریگ ہو جائے۔ تو ایران نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے اور وہ آگے بڑھا رہا ہے، اس اتحاد کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اس میں سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ روس اور چین ہیں، جو میڈیٹر کے طور پر پیچھے کھڑے ہیں۔ چین نے صلح کروائی اور وہی اس کا ثالث ہے اور اس کا ذمہ دار ہے اور گارنٹی اس نے دے رکھی ہے، تو روس بھی پیچھے کھڑا ہے۔ تو ان دونوں کے وجہ سے مطلب ایک ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں ابھی رشیا اور چائنا کا اسلحہ ایران آ رہا ہے، تو رشیا اور چائنا کی گارنٹیز ہے سعودی عرب کو اور عربوں کو کہ یہ اسلحہ ایران سے کبھی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں، اور اس وقت دشمن کو بالکل یہ ہضم نہیں ہو رہی، ایک آنکھ بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہی، کسی طور پر وہ اس اتحاد کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہر حد تک جائیں گے، وہ ایک ایک ملک پر جنگ مسلط کرنا چاہیں گے، وہ رجیم چینج کرنا چاہیں گے، ایک ایک کام کرنا چاہیں گے، لیکن اس اتحاد کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ لیکن دونوں طرف کی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے ہم نے اس اتحاد کو آگے بڑھانا ہی بڑھانا ہے۔ آج ناظرین اس حوالے سے جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، گلف جو کونسل ہے ان کی جانب سے، یعنی گلف سارے یہ بحرین، کویت، قطر، یو اے ای، سعودی عرب، یہ ساری گلف سٹیٹس ہے، ان کے نمائندے کی بات ہوئی ہے ایران کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ گلف سٹیٹس آر انٹرسٹڈ ان کنسلٹنگ ود ایران ریگارڈنگ میجر چیلنجز ان دا ریجن۔ گلف سٹیٹ کے نمائندے نے ایران کو کال کر کے کہا ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر کیے جائیں۔ یہ اتنی، میں نے آپ کے پیچھے ایک تمہید باندھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا پرائم فیکٹر ہے۔ تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے فیصلے، پہلے کیا تھا کہ ایران کو مائنس کرنا ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے فیصلے آپ کے ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں۔ ریلیشن بٹوین ایران اینڈ کوپریشن کونسل شوڈ انٹر اے نیو فیز آف میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ کوپریشن۔ اب ہمیں ایک نئے فیز میں داخل ہونا ہوگا، ان کوپریشن اینڈ ان انڈرسٹینڈنگ، کہ ہم معاملات کو سمجھیں۔ دا اسلامک ریپبلک پوزیشن ان پروموٹنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن از امپورٹنٹ۔ گلف سٹیٹ کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ایران پیس کو بڑھانے میں، امن کو قائم رکھنے میں اس کا اہم ترین کردار ہے۔ تو یہ ایران کی سمجھداری ہے، اگر وہ ایموشنل فیصلے لیتا اور ماضی کے مطابق فیصلے لیتا تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ فلسطین قوس کو پہنچنا تھا۔ آپ دیکھ لیں آج تک فلسطین آزاد نہیں ہو سکا، ہماری ڈویژن کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اگر اب یہ اتحاد مضبوط ہو رہا ہے اور گلف سٹیٹ خود کہہ رہی ہیں مطلب کہ ہم اس طرح انٹرسٹڈ ہیں، مطلب ادھر والی عرب قیادت بھی اس بات کو اب سمجھ رہی ہے، تو یہ بہت غیر معمولی ہوگا۔ یہ فلسطین کاز میں، اسلامی دنیا کے رائز میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرے گا، لیکن دشمن سے بچ کے رہنا ہے، دشمن ہر حد تک جانے والا ہے، اس لیے آگے آنے والے دن بہت مشکل بھی ہیں اور مطلب بہت اچھے بھی ثابت ہوں گے، لیکن ایک مشکل راستہ ہے جس سے ہم نے بہرحال گزرنا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو غزہ سے ناظرین جو تازہ ترین اس وقت کی خبریں آ رہی ہیں، ایک تو ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ پولیو کیمپین شروع ہو رہی ہے غزہ میں، کیونکہ بہت افسوسناک خبریں یہ آئی ہیں کہ جو بچے ہیں وہ پولیو وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، پیرالائز ہو گئے ہیں، ایک پوری کی پوری نسل تو بمز کا شکار ہو کر شہید ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے، ایون ایک دن کا بچہ بھی بم کی وجہ سے شہید ہوا ہے، ایک دن کا بچہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب
अंडर 10 कह लें, मतलब एक पूरी नस्ल है 10 साल से नीचे जो शहीद हुई है। अच्छा, अब जो बच्चे इस जंग के दौरान पैदा हुए हैं और उनको पोलियो वैक्सीन नहीं लग सकी, उनमें पोलियो वायरस फैल गया और वो पैरालाइज जो है वो होना शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए पोलियो कैंपेन शुरू की जा रही है। लेकिन इसमें आप ज़रा देखिए दुनिया की बेहिसी कि अब इजराइल ये कह रहा है कि आरजी मतलब जहां पर पोलियो टीम जाएगी वहां पर उस इलाके में हम बमबारी नहीं बंद करेंगे। तो बात करने का मकसद यह है कि इसका मतलब यह है कि पोलियो के कतरे पिलाकर फिर बम गिरा देंगे। अच्छा ठीक है, उनको पोलियो के कतरे वो पी लेंगे, फिर ऊपर से आप बम गिरा देंगे कि उनको मारेंगे लेकिन पोलियो के कतरे पिलाकर। यह हद है, यह सफाकियत और जुल्म की इंतहा है। और इसी के दरमियान जो खान यूनिस से खबर आ रही है उससे रूह काम गई है। खान यूनिस से नाज़रीन खबर यह है कि इजरायली फौज 22 दिन के ऑपरेशन के बाद वहां से निकल गई है। हमास का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, कोई इसको अस्करी फतह हासिल नहीं हुई। लेकिन इन जालिमों ने वहां पर जो निहत्ते मासूमों के साथ, बच्चों के साथ और औरतों के साथ किया है, आपकी रूह काम जाएगी। आप जरा अल जजीरा की जुबानी देखिए, खबर यह सामने आ रही है कि वहां गलियों से लाशें मिल रही हैं। इजरायली फौज खान यूनिस से निकली है और अब लोग वहां पर जा रहे हैं, रेस्क्यू टीमें वहां पर जा रही हैं, गलियों से लाशें मिल रही हैं। खान यूनिस रेजिडेंट्स गोइंग बैक टू पाइल्स ऑफ रबल, पूरी तरह से मलबे के ढेर हैं। पब्लिक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमेनिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये सारी उन्होंने तबाह कर दी है, इसको एक वेस्ट लैंड बना दिया है। ये लाइन सुनिएगा, पीपल हु थॉट दे हैड सर्वाइविंग फैमिलीज मेंबर्स इन द एरिया आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द डेड बॉडीज being collected from the streets। अब वो फलस्तीनी जो भागे भागे वापस आ रहे हैं कि किसी का रिश्तेदार, किसी का कोई फैमिली मेंबर जो इधर रह गया था, फंस गए थे, दरमियान में ट्रैप हो गए थे, अब वो आ रहे हैं कि हमारा कोई भाई, कोई बहन, कोई फैमिली मेंबर, कोई रिश्तेदार, मतलब जो फंसे हुए थे उनको ढूंढने के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन आगे आकर उन्होंने देखा है तो गलियों में लाशें पड़ी हुई हैं। अब किसी को अपना प्यारा नहीं मिल रहा। अब वहां पर इतनी मतलब पेन है, इतना दर्द है कि गलियों में लाशें पड़ी हुई हैं। अब उनको पता नहीं कि उनके प्यारे मारे गए हैं, बचे हैं, क्या हुआ, जख्मी हुए, मतलब कुछ पता। अभी तो जो लाशें हैं वो गलियों से जो है ना उठाकर हॉस्पिटल्स ले जाई जा रही हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही हैं। अब वो सारी पहचानी भी जाएंगी या नहीं पहचानी जाएंगी, वो आइडेंटिफाइबल होंगी नहीं होंगी। तो ये इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि इस जुल्म को किस तरह बयान किया जा सके, और मेरा ख्याल है कि दुनिया की किसी डिक्शनरी में कोई अल्फाज नहीं है कि इस जुल्म को किसी तरीके से बयान किया जाए। एक एक दिन, एक एक घंटा और एक एक मिनट ये दुनिया के हाथों से निकल रहा है। जो जुल्म हुआ है उसका अजाला कैसे होगा, और जो हर मिनट हो रहा है उसका अजाला कैसे होगा। यकीन मानिए दुनिया में कोई ऐसा जुल्म नहीं कर सकता जो इस वक्त इजराइल कर रहा है। और अब दुनिया को रिएक्ट करना होगा, दुनिया को एक्शन लेना होगा, चाहे एक साथ हमला करें, जो मर्जी करें। लेकिन ये सिचुएशन हम कैसे कंटिन्यू रह सकती है, और इसको कैसे रहने दिया जा सकता है कि जब एक एक मिनट उनका ज़ियत में गुजर रहा है और इजराइल का जब दिल चाहता है, जिस इलाके में उसका दिल चाहता है घुस जाता है, और वहाँ पर निहत्ते लोगों को गोलियाँ भी मारता है, बम भी गिराता है और इज्तिमाई कब्र भी बनाता है। फिर जो कुछ उनके साथ जेलों में हो रहा है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसके ऊपर दुनिया को फिल फॉर एक्शन लेना होगा और सज़ा देनी होगी इजराइल को, और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक हतमी जंग का फिल फॉर आगाज़ करना होगा। इसी दरमियान अब ज़रा यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी हेड हैं, ज़रा उनका बयान देखिए। द ब्लॉकेड ऑफ गाजा एंड द रिप्रेशन ऑफ पैलेस्टीनियन इन द वेस्ट बैंक विल नॉट प्रोवाइड यू विद सिक्योरिटी। हैरेड्स को उसने जो है वो दिया है इंटरव्यू, और उसने क्या बात की है, गजा में जो कुछ तुम कर रहे हो और जो कुछ तुमने वेस्ट बैंक में शुरू कर दिया है, ये तुम्हें बचा नहीं सकेगा। ये बहुत बड़ा बयान है यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के हेड, यूरोप के सबसे बड़े डिप्लोमेट जोसेफ बोरेल, इजरायली हैरेड्स को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जो कुछ गजा में और वेस्ट बैंक में हो रहा है ये तुम्हें बचा नहीं सकेगा। तो ये सूरत हाल है और काफ़ी ये तकलीफ दा खबरें खान यूनिस से आ रही हैं। ये तफसीलात हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राय ज़रूर अदा करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।